کلکتہ انڈیا سے محمد جمیل صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ میرا سوال یہ کہ ہم دیندار کسے کہہ سکتے ہیں، یعنی جو نماز پڑھتا ہو یا روزہ رکھتا ہو، یعنی دیندار کا مطلب کیا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں دیندار کا جو مطلب ہے وہ یہ لیا جاتا ہے کہ جو آدمی نمازیں زیادہ پڑھتا ہو، نفل نماز، ذکر، تلاوت، تسبیح، محاسبہ، مراقبہ، مسجد کے اندر آنے جانے کا عادی، اور جو ہمیں ظاہری وضاقتہ کے اعتبار سے دیندار محسوس ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پابند شریعت ہے، دیندار ہے اور تقوی والا ہے۔ جبکہ اصل بات یہ ہے، دیندار شریعت اور اسلام کی نظر میں وہ ہے کہ جو اگرچہ ارکان، عبادات، فرائض اور واجبات کے اعتبار سے صرف اور صرف فرض و واجب اور سنت مؤکدہ وغیرہ تک اگرچہ رہتا ہو، لیکن اس کے پبلک کے ساتھ، عوام کے ساتھ، بندوں کے ساتھ تعلقات شریعت کی روشنی میں احکام قرآن اور احکام اسلام کی نظر میں بالکل درست ہوں، مالی معاملات صحیح ہوں، بیوی کے حقوق ادا کرنے والا ہو، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے والا ہو، استاذ ہے تو شاگرد، شاگرد ہے تو استاذ، پیر ہے تو مریدین، مرید ہیں تو پیر، اسی طرح والد ہے تو اولاد، اولاد میں سے اگر یہ کوئی بیٹا یا بیٹی ہے تو اپنے ماں باپ، اپنے پڑوسی، ملازم ساتھی، تاجر اپنے احباب، متعلقہ دفتر، جاب پلیس کے ساتھی، جن کے ساتھ جس حد تک جس دائرے میں تعلق قائم ہوتا ہے، ان تمام افراد کے ساتھ جو حقوق متعلق ہیں ان تمام حقوق کو یہ ادا کرتا ہو۔ بندوں کے ساتھ معاملات صحیح ہوں، اور جب تک بندوں کے ساتھ معاملات صحیح نہیں ہوں گے، یہ بندہ چاہے کتنی ہی نفل نماز پڑھتا رہے، اور یہ بندہ چاہے کتنی ہی تلاوت قرآن کریم کرتا رہے، یہ بندہ چاہے کتنی ہی ذکر، اذکار، محاسبہ، تلاوت کی عبادتوں کے اندر مشغول رہے، لیکن اگر بندوں کے ساتھ اس کے تعلقات درست نہیں ہیں تو یہ دیندار نہیں ہے۔ اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بالکل عجیب قسم کا دینداری کا ایک کانسیپٹ قائم ہو گیا ہے۔ اسلام کے فہم کا ناقص تصور آج کے دور کا اہم ترین معاملہ ہے۔ نماز نہیں چھوٹے گی، روزہ نہیں چھوٹے گا، اور صف اول نہیں چھوٹے گی، بعض اوقات ذکر، تلاوت اور ہر سال کا عمرہ اور نفلی حج بہت زیادہ وضاقتہ شریعت کے مطابق ہونے کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ تعلقات اور معاملات انتہائی زیادہ خراب ہوں گے۔ کسی کی تنخواہ دبا کر کے بیٹھا ہوا ہے، قرض لیا ہے تو قرض واپس کرنے کا نام نہیں لیتا، ملاوٹ کرتا ہے، ملازمت اور نوکری پر جاتا ہے تو جو ٹائم ملازمت اور نوکری کے لیے لازم ہے وہ ٹائم پابندی سے معاہدہ کرنے کے باوجود نہیں دیتا، کوانٹٹی کے اندر خطائیں، غلطیاں، کوتاہیاں، کوالٹی کے اندر خطائیں، کوتاہیاں، غفلتیں، تو کیا ہو رہا ہے؟ یعنی بندوں کے حقوق ہم نے دبا کے رکھے ہوئے ہیں، ہمارے لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری کی پوری انسانیت میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ مسلمان اس وقت، اسلام بہت اچھا ہے لیکن مسلمان بہت خراب ہے۔ ملاوٹ کرتا ہوا یہ نظر آئے گا، رشوت خوری کرتا ہوا یہ نظر آئے گا، اپنے اوقات کا پابندی نہ کرنے والا بندہ آپ کو یہ نظر آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ اصل بات یہ کہ اسلام کا جو تصور ہے، اسلام کے فہم کا تصور ناقص ہے، اور دینداری اس کو سمجھ لیا گیا ہے کہ بس ظاہری عبادات، رسمی عبادات ہماری ٹھیک ہوں،
باقی فرائض اور واجبات جو بندوں سے متعلق ہیں، مالی معاملات سے متعلق ہیں، حقوق العباد سے متعلق ہیں، ان کی ذرہ برابر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے یہ طریقہ کار بالکل غلط اور خلاف حدیث، خلاف قرآن ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر واضح طور پر احکام، مالی احکام اللہ رب العزت نے دیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اب یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ایک دوسرے کا باطل طریقے سے مال مت کھاؤ، ہاں رضامندی باہمی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بزنس اور تجارت کا معاملہ ہو تو ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، خدا نے سود کو حرام کیا ہے۔ اسی طریقے سے قدم قدم پر قرآن کریم کے اندر دھوکہ دینے، لوگوں کا مذاق اڑانے، لوگوں کو گالی دینے، غیبت کرنے، گالم گلوچ کرنے، تمسخر اڑانے، ان سب باتوں سے سورہ حجرات کے اندر منع کیا گیا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں محراب کا نشان چونکہ سجدے کا نشان ماتھے پر بن گیا، لہذا ہمیں اعلیٰ درجے کی اسلامی سرٹیفکیٹ اور سند مل چکی ہے۔ یہ کیا ہے؟ چونکہ ہم نمازوں کے پابند ہیں، ذکر و تلاوت کے پابند ہیں، ہر سال کے حج و عمرے کے پابند ہیں، اس لیے اب تو ہمیں سرٹیفکیٹ مل گیا ہے۔ یہ جو تقدس کا تکبر ہے، یہ جو عبادت کا تکبر ہے، یہ بعض اوقات گناہ کے تکبر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو گزارش یہ ہے، اصل دیندار وہ، چاہے وہ عبادات کے اعتبار سے فرائض و واجبات تک چاہے محدود رہے، لیکن بندوں کے ساتھ اس کے معاملات درست ہوں۔ من اصلح فیما بینہ وبین العباد اصلح اللہ فیما بینہ وبین الناس، جو اپنے اور بندوں کے درمیان اپنے تعلقات کو درست کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اور بندوں کے درمیان تعلقات کو درست کر لیتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ بھی تعلق کو درست کرنا ہے، بندوں کے ساتھ بھی تعلق کو درست کرنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس پہلو پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاملات صحیح ہوں، حقوق العباد کی ادائیگی ہماری صحیح ہو، ہم سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے، اپنا عمل سنت کے مطابق کرنے والے، رکھنے والے ہوں۔ www.darsequran.com